السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سکھاؤں گی کہ آپ نے محمد نیم خط ثلث میں کیسے لکھنا ہے۔ تو چلیے ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگی انک اور ایک قلم۔ تو تھرڈ نمبر پر جو ہمارے پاس مین چیز ہے وہ ہے یہ پیپر۔ ان کو کہتے ہیں گلیکسی آرٹ پیپر۔ یہ آپ ایزیلی کسی بھی پرنٹ والی شاپ سے اس کو بائی کر سکتے ہیں۔ آپ نے ان کو کہنا کہ آپ کو گلیکسی آرٹ پیپر چاہیے تو وہ آپ کو دے دیں گے۔ تو سب سے پہلے میں اس پیپر پر لگاؤں گی کت۔ اب کت کیوں لگائے جاتے ہیں؟ کت اس لیے لگائے جاتے ہیں کیونکہ ہم نے جب بھی کسی اسکرپٹ میں لکھنا ہے، جیسے خط ثلث ہے، خط دیوانی ہے، خط نسخ ہے، خط رقعہ ہے، تو ان کے لیے الگ الگ کت استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب جو بگنرز ہیں انہوں نے سٹارٹ کرنا ہے سیکھنا، تو ان کو چاہیے کہ وہ کت میں لکھیں۔ اگر وہ کت میں لکھیں گے تو وہ اس اسکرپٹ کو اس کے مطابق لکھ سکیں گے۔ اگر وہ کت یوز نہیں کریں گے تو وہ کہیں نہ کہیں سے وہ اس کو خراب کر دیں گے۔ یہ پیمائش ہوتی ہیں۔ اگر ہم اس کو پیمائش کر کے لکھیں گے، پھر آہستہ آہستہ جب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں تو وہ ہمیں خود بخود ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ یہ اتنے کت میں ہم لکھ رہے ہیں، ہم اتنا چھوڑ رہے ہیں۔ تو اگر ہم سٹارٹنگ میں ہی کت کے بغیر لکھنا سٹارٹ کر دیں گے تو ہم سے وہ خراب ہو جائے گا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہوگا کہ ہم نے مسٹیک کہاں پر کی ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جب ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں، بگنرز جو ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کت لگا کر ایک ایک چیز کی پیمائش کریں، پھر اس کو لکھیں۔ جب ان کی کافی زیادہ پریکٹس ہو جاتی ہے تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ پھر کت کے بغیر بھی لکھ سکتے ہیں، کیونکہ ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم کتنے کت میں لکھ رہے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لکھیں گے محمد نیم خط ثلث میں، اور میں آپ کو سکھاؤں گی کہ کتنے کت میں آپ نے کون سا ورڈ بنانا ہے۔ اب آپ نے ٹوٹل 7 کت لگائے تھے۔ اب آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ نے 3 کے بعد لائن لگانی ہے، پھر 2 کے بعد، اور پھر آپ نے 2 کے بعد لائن ایسے لگا لینی ہے۔ اب میں سب سے پہلے محمد نیم لکھوں گی اور اس کی میئرمنٹ میں لاسٹ میں جا کر کروں گی۔ تو میں نے ابھی میم کا سر بنایا، اب اس کی نوک سے میں کرو کرتے ہوئے نیچے ہا لے کر جاؤں گی۔ اب یہ میم کا جو ہم نے سر بنایا تھا، یہ تقریباً اس سے میں نے 2 کت پیچھے لے کر گئی ہوں۔ یہ بھی جو اب اس کے نیچے ہا کے نیچے ہم یہ لائن ڈرا کریں، اس کو بھی ہم نے تھوڑا سا کرو میں لے کر جانا ہے، بالکل سٹریٹ نہیں لے کر جانا۔ اب دوبارہ پھر میں نے میم بنایا۔ اب ہم دال لکھیں گے، اور دال لکھنے کے لیے ہم نے اوپر سے نیچے لائن ڈرا کرنی ہے۔ نیچے سے اگر ہم اوپر جائیں گے تو وہ خراب ہونے کے چانسز اس میں زیادہ ہو جائیں گے۔ تو اس طرح جب آپ اوپر سے نیچے آ رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو پیمائش کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس طرح لائن ڈرا کر رہے ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری انک ختم ہو جاتی ہے، ہم پوری لائن ڈرا نہیں کر سکتے، تو آپ نے بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے، آپ نے دوبارہ انک لگا لینی ہے۔ اب ہم اس کی پیمائش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے جو میم کا سر ہے وہ کتنے کت میں بنایا ہے۔ وہ ہم نے 2 کت میں بنایا ہے یہ، اور اب اس کی ہم ہائٹ دیکھیں گے کہ وہ اس کو ہم نے کتنا نیچے لے کر جانا ہے، تو وہ تقریباً ہم لے کر جائیں گے 1 کت میں۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ میں نے پہلے محمد نیم لکھا ہے، اب میں بعد میں اس کی پیمائش کر رہی ہوں کیونکہ میری پریکٹس بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے جو بگنرز ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ تھوڑا تھوڑا لکھیں اور ساتھ ساتھ اس کی پیمائش کریں۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس کو پراپر لکھیں گے، نہیں تو آپ سے کہیں نہ کہیں سے مسٹیک ہو جاتی ہے اور پھر پتہ نہیں چلتا کہ کہاں سے ہو رہی ہے، اور یہ جسٹ کت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہم تھوڑا سا زیادہ کم کر دیتے ہیں تو ہمارا پھر پراپر شیپ نہیں آتی اس چیز کی۔
تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ میں کس طرح اس کی پیمائش کر رہی ہوں. تو آپ نے اس کی ساتھ ساتھ پیمائش کرنی ہے بالکل. اب میم اور ہا کے درمیان ہم نے 1.5 قط کا فاصلہ رکھنا ہے. اگر ہم اس سے زیادہ کر دیں گے تو وہ ساری اس کی شیپ خراب ہو جائے گی، پراپر نہیں آئے گی. تو آپ نے ایک ایک چیز کی آپ نے پیمائش کرنی ہے، پھر ہی جا کر آپ پراپر لکھ سکیں گے. جب آپ اس کو تقریباً 15 سے 20 دفعہ لکھیں گے بالکل قط کے مطابق، تو آپ اس کو پھر پراپر لکھ سکیں گے. اگر آپ اس کی پریکٹس نہیں کریں گے تو آپ کو کبھی بھی یہ پراپر لکھنا نہیں آئے گا بغیر قط کے. تو آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے ہمیشہ لائنز لگا کر اور قط لگا کر لکھنا ہے. ہر اسکرپٹ کے لیے الگ الگ قط ہیں. تو انشاءاللہ میں آپ کو وہ بھی سکھاؤں گی کہ محمد نیم کو خط دیوانی میں کیسے لکھتے ہیں اور خط رقہ میں کیسے لکھا جاتا ہے، خط نستعلیق میں کیسے لکھتے ہیں. تو انشاءاللہ میں سب اسکرپٹ میں آپ کو لکھ کے بتاؤں گی کہ ہم ان کی پیمائش کر کے ان کو کیسے لکھ سکتے ہیں پراپر طریقے سے. آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور سمجھ میں بھی آیا ہوگا کہ میں نے کیسے لکھا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں تمام اسکرپٹس کو آپ کو لکھنا سکھاؤں پراپر قط لگا کر، تو آپ مجھے بتائیے گا. تو انشاءاللہ میں ضرور سکھاؤں گی آپ کو یوٹیوب پر. تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.